صبح بدا من طلعته. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں طبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں. پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ. جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل تھی، اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے. دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے. بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا.
بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں، اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اے جوان، آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال لٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے. واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے، پتا چلا فلاں آدمی کا ہے.
کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400۔ کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے، کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی؟ مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں؟ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچھی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا
اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے، دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رکھتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے، کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے
پریشان تھے اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے ہیں۔ پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھول کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط آثار۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں۔ جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار، کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے؟ بتائیں تعویذ دینے کا کوئی بتائے۔ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار، مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہاں میں نے دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ میں نے کہا یار پاس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے۔ ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سن دے ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے سے، کہتا چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، وہ کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی ہے، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں، جانور لڑ پڑے تھے۔
وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا سو جاؤ، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی، رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ با ہمت رہیں، با ہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو، قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ بولیے، پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی، بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں۔ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں باواز بلند۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے، دوسرا دلیری کے اسباب، اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر، یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کس کو سنانی ہے؟ 2-1 باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا، وہ صرف 23 سالوں کا ہے۔ کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائیں۔ اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی، حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے۔ اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے، کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی، یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے۔ تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں، اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے سے ہی کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے، طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کیا دیں تو نہیں کرتے، کرنا شروع کر دینا۔ میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے، وہ کہنا مینوں کام میں آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تاں پہ، تو یہ بھی کام ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، کمال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے گا۔ تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، وہ جھاڑو دے مسیت، خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسیت یا شاگرد مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں،
تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر تھیلا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں. اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں, تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں. میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو, اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سامنے دے دو. تو آپ شروع تو کریں نا, لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, وقت نہ ضائع کریں. اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. مقصد کی بات کریں, مقصدیت کی, ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی. اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے. یہ تو ایک جز ہے, داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے, لیکن ایک جز ہے سنت کا, ایک حصہ ہے سنت کا. چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے, اس کے بہت سارے حصے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے. آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے, اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے. لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے. غور کریں, میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا, اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں, فرمایا اے میرے بیٹے انس, یا بنیا, اے میرے بیٹے انس, اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو, کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو. پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا, تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو. اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے. ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے. یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے. دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے, میری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں, صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں. جو نہیں صحیح بیٹھے, بات ختم کرنے لگا ہوں نا, آپ کی زیادہ توجہ چاہیے. بھائی جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا, سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے, سب سے زیادہ خود ہوتا ہے. ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں, یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا. یہ بہت بڑا بوجھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا, ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا. کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, اللہ کرے تو انہوں سمجھ آئے. اتنی سادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے, کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بھلا, سجنا بھی تو مر جانا ہے, یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, خوشی کس بات کی. دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے. ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے. اثر تو ہو گئی ہے, پیچھے بچا کیا ہے, جانے کا وقت تو آ گیا. دل کے اندر بوجھ نہیں, آپ تنگ ہو جائیں گے, ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے گا. نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد, دل صاف, جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا. اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی, یہاں اس کے لیے دعا کریں. ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں. اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں. حسد, بغض, عداوت, کینہ, یہ سب بوجھ ہیں, یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے. آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, تے نہ کوئی ساڈا دردی,
اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی ہار لے کے کھڑے نہیں ہوئے، تن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل، تو وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے، وہ پہ تون اچھی کر کر کے نقیب نو دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نام دا ویلا کسی طریقے۔ تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا۔ بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی، تو یہ بوجھ اتار دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینکے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری اس سے نکل آئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نا کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں، لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھ رہا تھا وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا، تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا۔ وہ کئی بارے جڑے جوڑ کر کر کے پڑھ دینے، وہ بڑے شوق نہ پڑھ دینے، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کہو سجنا میرے لیے دعا کری؟ کہتے پیر صاحب میں کراؤں؟ میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کر، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں۔ تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ عمل کا رستہ اختیار کریں، یہ حضور کا اسوہ ہے، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تاڑے ہو دل دریا، سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں، اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگتا۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکل گیا، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سیمینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے۔ 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 30 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے۔
اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ، وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے، تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیوں، کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ بے، 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ وہ مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جانتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے۔ فرمایا چلو سیدھا کرو، اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو، جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت، شعراء سارے بیٹھے تھے، تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات۔ وہ شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، توجہ ہے میری بات پر، حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق، فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے، کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ، کہا جی آپ بتا دیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود، کے شعر غدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی